الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کے لیے دو صفتوں کا ہونا بہت ضروری ہے. داعی جسے کہتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے تو اس کے لیے دو صفتوں کا ہونا بنیادی صفتیں ہیں جو ہر نبی میں ہوتی تھی. ایک صفت کہ وہ نرم مزاج ہونا چاہیے، لین. دوسری صفت کہ اس میں اخلاق اونچے ہونے چاہیے. یہ دو صفتیں ہوگی تو آدمی دن کا کام کر سکے گا، ورنہ نہیں کر سکے گا. مزاج کا نرم ہو اور اخلاق اونچے ہوں. کوئی نبی بھی آپ کو بد اخلاق نہیں ملے گا، کوئی نبی نہیں ملے گا بد اخلاق. اور کوئی نبی بھی مزاج کا ایڑا ٹیڑا نہیں ملے گا تو اس کا مزاج میں سختی ہو. اللہ کے حکم کے بارے میں آدمی نبی سختی کرے گا، اللہ کا حکم ہے، لیکن مزاج اس کا یہ بہت نرم ہوگا نبی کا، چاہے جتنا بھی اسے ستایا جائے جتنا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تعریف کی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. خیر نبی جی آپ بہت اونچے اخلاق پر ہیں، بہت اونچے اخلاق پر. کہ مکہ مکرمہ فتح ہو رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ جو فتح ہوا، ایک اصول کی یاد رکھنا کہ کوئی بھی آدمی مکہ سے باہر کا، مدینہ منورہ سے آ رہا ہے، عراق سے آ رہا ہے، جسے حدود حرم کہتے ہیں، میقات سے باہر، وہ حرم میں آئے گا، احرام کے اندر آئے گا. یہ اصول ہے. لیکن فتح مکہ جو وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کر دیا تھا کہ احرام مت پہننا، کوئی احرام نہ پہننا. حالانکہ سب مدینہ سے آ رہے ہیں، مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں. کیوں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے کہا ہے کہ 3 دن کے لیے اللہ میرے لیے 3 دن کے لیے اللہ نے میرے لیے مکہ کو حلال کر دیا ہے. کہ غزوہ تھا وہاں بے ایمانوں کے ساتھ، احرام کی حالت میں تو جو غزوہ ہوگا نہیں، مکہ فتح کرنا ہے. جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو 3 دن کے بعد آپ نے اعلان اعلان سب کے سامنے مسجد حرم شریف میں آ کر اعلان کر دیا کہ دیکھو بھائی 3 دن کے لیے یہ زمین میرے لیے حلال تھی، اب جو ہے یہ حرم رہے گی قیامت تک، کوئی اسے حلال نہیں کر سکتا. یہ حرم قیامت تک. اب کوئی بھی یعنی
حلال نہیں کر سکتا، یعنی یہاں مارنا، یہاں کی گھاس کاٹنا، یہاں کے شکار کرنا، یہاں کے جانوروں کو مارنا، یہ سب منع۔ اچھا، مکہ مکرمہ سے نکالے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کے نکلے تھے، ایک کو جانتے تھے کہ یہ خراب آدمی ہے، یہ خراب آدمی ہے، اس نے مجھے یہ ستایا، اس نے مجھے یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میری بچیوں کے ساتھ یہ کیا، تو جانتے تھے۔ لیکن جب حرم میں آئے، جب اللہ نے غلبہ دیا، سب کو معاف کر دیا، انتم الطلقاء، آزاد ہو۔ اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ داخل ہو گئے اور آپ نے جو طواف کر لیا اور اعلان ہو گیا کہ مکہ کی شادیاں، مکہ نے آپ نے اعلان کیا، سن لو، مکہ نے اپنے جگر گوشے ہمارے حوالے کر دیے۔ تین ایمان جو لائن لگا کے سب کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے حضور کو کہ کیا اعلان کرتے ہیں۔ آج ہو سکتا ہے ہمارے قتل کا اعلان ہوگا کہ فلاں کو قتل کرو، فلاں کو قتل کرو، فلاں کو قتل کرو، یہ اعلان ہوگا۔ عورتیں جو ایمان جو عورتیں بھی وہ سہمی ہوئی تھی گھروں میں، لیکن آپ نے ملتزم کی طرف ٹیک لگا کر اور جو مکہ والوں کو دیکھا اور آپ نے جو اعلان کیا، یہ اعلان کیا مجھ سے اچھائی کی امید رکھنا، میں تمہیں وہی جواب دے رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے قریب جب یوسف نے کہا تھا اپنے بھائی کو لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی پکڑ نہیں، جب نے معاف کر دیا تم، انتم الطلقاء، یہ اعلان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایسی عورتوں کو حضور نے معاف کیا کہ ایسے لوگوں کو حضور نے معاف کیا کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فیصلہ کر چکے تھے کہ فلاں آدمی اگر کابل کے اندر بھی تمہیں ملے تو اس کو قتل کر دو، کچھ نہیں بتاؤ۔ ان میں ایک آدمی بھی جہلمی تھے، ان میں صفوان ابن امیہ نے دے، یہ سارے کے سارے۔ تو ابو سفیان کی بیوی ہندا جو ہے وہ بھی تھی، ابو سفیان باہر مسلمان ہو گئے تھے، یعنی حضور مکہ میں داخل نہیں ہوئے تھے، بیچ میں کسی جگہ بڑا کالا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیچ میں عفان جگہ ہے مکہ مکرمہ سے 75 کلومیٹر دور پر ہے عفان، وہاں حضور آئے تھے مکہ میں، بڑا کالا ہے، آپ نے آ رہے ہیں، لوگوں کو پتا ہے کہ آ رہے ہیں، اس طرف مسلمانوں کی فوجیں بڑھ رہی ہیں اس طرف، تو وہاں ابو سفیان آ گئے تھے، حضرت عمر لے کر آئے تھے، دوسرے صحابہ لے کر آئے تھے، چلو۔ ابو سفیان نے دیکھا کیوں ہو، یہ تو بادشاہ نہیں ہے، یہ تو نبوت ہے، تو بادشاہ نہیں، یہ تو نبوت ہے، مسلمان ہوئے، بیویوں کو بتا دے رہا کہ میرا گھر مسلمان ہو گیا، حالانکہ بیوی وہ سب غزوہ احد کے موقع کے اوپر، خندق کے موقع کے اوپر، بدر کے موقع، سب میں جو ہے یہ ابو سفیان آگے آگے بھی ایک دم آگے، اور ہندا اس سے بھی آگے، ہندا جو تھی اس سے بھی آگے، اندازہ کھڑے ہوئے کس سے پتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جب آپ نے شہداء احد کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حمزہ کی لاش دیکھی تو حضور وہی کھڑے رہے، اور وہاں کھڑا رہ کے دیکھا کہ کان بھی کٹا ہوا ہے، انگلیاں بھی کٹی ہوئی ہے، زبان بھی کٹی ہوئی ہے، اور کلیجہ بھی نکلا ہوا ہے، تو حضور نے کھڑے کھڑے کہا چچا جان میں آپ کو دفن نہیں کروں گا، نکلا کر آپ نے کہا میرا نیت یہ ہے کہ میں آپ کو دفن نہ کروں، سارے شہداء کو دفن کروں گا، میں چچا کو دفن نہیں کروں گا، دل جو بھرا ہے تو جملہ کہا
کہ میرا ارادہ آپ کو دفن کرنے کا نہیں ہے، لیکن صفیہ کا خوف ہے. یہ پھوپھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حفظہ کی بہن تھی. لولا انی اخاف علی صفیہ ما دفنت، مجھے اگر صفیہ کا خوف نہ ہوتا تو برداشت نہیں کر سکے گی، اس لیے میں جو ہے تمہیں دفن کر رہا ہوں، ورنہ میں آپ کو دفن نہیں کرتا. میری تمنا تو یہ تھی، حضور فرما رہے ہیں، میری تمنا تو یہ تھی کہ میں تمہیں چچا ایسا ہی چھوڑ دوں اور مدینہ چلا جاؤں. جنگلی بھیڑی آوے، جنگلی کتے آوے، جنگلی شیر آوے، جنگلی چیزیں آوے، تمہیں نوچے. آدھا بندی تو ویسے بھی نکل گیا ہے تمہارا، تمہیں نوچے اور حشر کے میدان میں ان کے پیٹوں سے تمہارا حشر ہو. تمنا ہے. اور میں اللہ کو کہوں کہ اللہ پاک میرے چچا نے اپنے دین کے خاطر اتنی خدمت کی کہ جو ہے اب یہ پیٹوں سے ان کا اثر ہو رہا ہے، لیکن مجھے صفیہ کا خوف ہے، اس لیے میں دفن کر. غم کے مارے 70 مرتبہ حضور نے حضرت انصاری جنازے کی نماز پڑھی ہے. اس وقت میں جنازے کی تشریح یہ ہوتی تھی کہ جنازہ لایا جاتا تھا، اس کا نماز پڑھتے تھے، پھر جنازہ اٹھا لیا جاتا تھا. تو دوسرا جنازہ لائے، نماز پڑھی، اٹھا لیا، دوسرا لائے، اٹھا لیا، چوتھا لائے، اٹھا. حضرت حمزہ کا جنازہ یہ رہنے دے تھے غم کے مارے. جب حضور کو بہت غم ہوا تو جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا کہ آپ فکر نہ کریں، اس پہ لکھ دیا گیا ہے حمزہ اسد اللہ واسد رسول، اللہ کا شعر اس کے رسول کا شعر ہے. حضور دفن کیا. اور ذریعہ کون تھا یہ ساری چیزوں کا؟ خالد بن ولید. ذریعہ وہ یعنی مدینہ میں جو عورتیں بیوائیں ہوئی ہیں ان کا ذریعہ خالد بن ولید، وہ مشرک تھے اس وقت میں. انہوں نے ساری پلاننگ کی تھی، یہاں سے چلو، یہاں سے چلو، یہاں سے چلو، یہاں سے چلو. اور ہندی جو تھی جب اس نے دیکھا کہ ہاں یہ ہوا تو وہ اشعار پڑتی تھی، نحن بنا تو تاریخی، یہ ابھارتی تھی مشرکین کو. نحن بنا تو تاریخی نمشی علی النمارقی ان تقبلن نعانقی وان تدبرن نفارقی. ہم تاریخ کی بیٹیاں ہیں، مخملوں میں چلنے والی ہیں. نمشی علی النمارقی، قرآن میں ہے نمارق، سورہ غاشیہ میں نمشی علی النمارقی. اگر آگے بڑھو گے تو معانقہ کریں گے تم سے، اگر پیچھے ہٹو گے تو تم کو ہم الگ کر دیں گے. یہ مشرکین کو دیں گے وہ دشمن کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ابو سفیان نے بھی یہ کیا ہے، ہندا نے بھی یہ کیا ہے، آج اللہ نے مجھے غلبہ دیا ہے تو چلو بدلا لو ان سے. نہیں، اخلاق دکھائے. ہمیشہ اخلاق کا آدمی پسند جائے گا. ہمارے جہاں ساری دنیا میں دعوت ہمارا چل رہا ہے، جہاں کے ساتھی ہمارے اخلاق کے ساتھ ہے وہاں کام بہت گہرا اور بہت اچھا. اور جہاں بد اخلاقی یہی بات کام میں خصوصا بنا جائے گا. مدرسے کی شکل ہو، خانقاہ کی شکل ہو، جہاں اخلاق ہوں گے وہاں لوگ آئیں گے. جب بد اخلاقی نہیں ہوگی بد اخلاق سے بیوی بھاگتی ہے، بچے بھاگتے بد اخلاقی سے، تو بچہ بھی کر دیا ہے، بچے مزدور بھاگے گا. اور یہ ابو سفیان، جب ابو سفیان مسلمان ہوئے ایک صحابی آئے اور صحابی نے آ کر کہا کہ حضرت ابو سفیان مسلمان ہوئے لیکن کچھ بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے تنہائی میں. ابو سفیان نے دیکھ لیا کہ میری قوم مرے گی، مکہ مکرمہ ہونے سے پہلے مسلمان ہو گئے، لیکن میری قوم مرے گی، میری بیوی مرے گی، پورا قریش مرے گا، لیکن ان کے پاس طاقت بہت ہے. حضرت ابو سفیان تھوڑی سی آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں ہاں بلا بلا بلا.
بیٹھے، وہ صحابی دوسرے صحابی بیٹھے ہوئے تھے. بتاؤ ابو سفیان کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ حضرت میں جو ہے قوم کا چودھری ہوں، مکہ کا بڑا ہوں، تو کوئی ذرا ایسا اعلان کر دیجئے کہ میری نعت بھی اونچی رہے، یعنی مجھے عزت ملے. الگ مسلمان ہوئے ہیں نہیں، لیکن وہ چودراہٹ کی گرج ہوتی ہے نا، ایک چودراہٹ کی گرج ہوتی ہے. ارے کچھ ایسا اعلان کر دیجیے مکہ میں کہ ذرا میری چودراہٹ میں تھوڑا سا بٹ میرا بات دے. آپ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو، کیا اعلان کرانا چاہتے ہو، یہ مجھے بتاؤ میں سمجھوں. حضرت میری عزت کھڑے ایسا تو اعلان کر دیجیے. آپ نے اعلان کیا مکہ مکرمہ جو فتح ہوا، پھر دیکھو مکہ میں ہم آ گئے، ہمارا غلبہ ہو گیا ہے. اب وہ جو ہے ظاہری بات ہے غلبہ کرنے کے لیے غزوہ تو ہوگا مکہ کے اندر، مکہ میں چلی تھی چیزیں قبضہ کرنے کے لیے. تو آپ نے داخل ہوتے ہی اعلان کیا کہ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو گیا اسے امن. ابو سفیان کے نام خوشی ہو گئی میرے گھر میں. یہ آپ نے مکہ مکرمہ داخل ہوتے اعلان کیا. جو ابو سفیان کے گھر میں بھاگ کے چلا گیا اسے امن، اس سے فائدہ نہیں. ابو سفیان نے کان میں آ کر کہا کہ حضرت بہت خوشی ہوئی، آپ نے میری قوم کے بارے میں اعلان کیا کہ میرے گھر میں جو آ جائے اسے امن. لیکن حضرت آپ کو گھر ہے، اب میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے، کتنا آئیں گے میرے گھر میں، اور مجھے ایسا اعلان کر دیجیے کہ میرے قوم کے لوگ بچ جائیں. کیا چاہتے ہو تم؟ یہ کہا کہ حضرت تو ذرا تھوڑا سا دل کھول کے اعلان کیجیے. آپ نے دوسرا اعلان کیا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. پہلا اعلان ابو سفیان کے گھر میں جو بھی داخل ہو گیا اسے امن. اب دوسرا اعلان من اغلق بابه فهو آمن. جس نے اپنے دروازے بند کر دیا گھر میں اپنے دروازے بند کر دیا یعنی باہر قبضے کے لیے نہیں نکلا اسے بھی امن. ابو سفیان نے کہا ابھی بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی، قوم بچ گئی. لیکن اگر کوئی آدمی چلتا پھرتا ہوگا مکہ میں کہیں جاتا ہوگا ابھی سارا گھر میں جائے گا، کب دروازے لاکھ کرے گا، مسلمان دیکھے گا ان کو قتل کر دے گا. تو ذرا تھوڑا سا اور اعلان کر دیجیے. آپ نے تیسرا اعلان کیا من دخل المسجد الحرام فهو آمن. جو حرم شریف میں آ گیا بھاگ کر اسے امن. یہ اعلان کیے مکہ کے موقع کے اوپر. ابو سفیان کے گھر میں جو آ جائے اسے امن، کوئی مارے گا نہیں. جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امن، کوئی مارے گا نہیں. اور جو بھاگ کر مسجد حرام میں یعنی کعبے کے قریب آ جائے گے اسے امن، کوئی مارے گا نہیں. اب یہ جو تین اعلان کیے تو ابو سفیان کی بیوی کو پتا چلا ہندا کو کہ ارے میرے شوہر نے یہ اعلان کروائے، میرا شوہر وہ مسلمانوں کو وہاں جا کر مسلمان ہوا ہے. اس لیے کہ ہندا جو ہے وہ شوہر تھی اور ابو سفیان بیوی تھے. وہاں کرنٹ تھا، وہاں سخت تھی، حاوی تھی ابو سفیان پر. کبھی کبھی ریورس کرنٹ ہوتا ہے تو وہ ریورس کرنٹ تھا وہاں. تو ابو سفیان جب گھر پہ آئے تو ہندا نے لات ماری مختلف حال سے، اور باہر آ گئی ہندا اور لات ماری ایسی لکھا ہے ابو سفیان بڑا مسلم تھے. اور نیچے جب ابو سفیان گرے، ابو سفیان مسلمان یہ مشکل ہے، یہ مسلمان کی بھی امیر معاویہ کی ماں یزید کی دادی
یہ جو ہے ابو سفیان جو گرے تو ہندا جو ہے چاقو لے کر خنجر لے کر ابو سفیان کے اوپر بیٹھ گئی، بس اب قتل کرے قبضہ کر لی۔ اب جب ماں سے بیٹھی اب سارے لوگ جمع ہو گئے بتانے کے لیے کیا ہو رہا ہے، اور ایک جملہ کہا ہندا نے سے مل احمش، مل احمش، اس کالے نامہ کو قتل کرو، اس کالے نامہ کو قتل کرو۔ ہم نے محمد سے اتنی لڑائی کی ہے، اتنا ہوا، ابو جہل مرا، یہ ہوا اور ہوا، خندق ہوا، بدر ہوا، اشارہ ہوا، اور یہ خالی جو ہے اپنی چھوٹی سی اس کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا۔ اور ابو سفیان وہ لیٹے لیٹے اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہندا کے چکر میں مت آئیو، یہ ہندا تم سب کو مروا ڈالے گی، تم سب کو مروا ڈالے گی، اس کے چکر میں مت آئیو۔ اتنے سخت عورت تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، لیکن اخلاق ہوتے ہیں۔ اب چلو بازار داخل ہو گئے تو ہندو کو کھڑے تو لوگوں نے چھڑایا، ارے یہ چھوڑو تو جا۔ اور ابو سفیان نے کہا ہندا میں جا رہا ہوں، مسلمان ہو گیا ہوں، تیری جان اگر بچانی ہے تو کمرے میں داخل ہو جائے، دروازہ بند کر دے، ورنہ کوئی بھی آ کر تجھے کرے گا۔ تو حضور نے اعلان کر دیا ہے من خلق بابہ بھگوان، تو ہندا نے کہا کہ یہ بھی تو اعلان کیا ابو سفیان کے گھر میں جو ہے اسے امن، تو میں تو تیرے گھر میں ہوں، کہ ابو سفیان گھر میں جو ہے اسے امن، یہ بھی تو کہا ہے حضور نے، کہا ہے لیکن تو اچھی نہیں، تو جو ہے وہ الگ ہے، تیرا معاملہ الگ ہے، جیسے اکرمہ کا معاملہ الگ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کا ٹوٹلی بائیکاٹ کیا گیا ہے تو ان میں ابو ہندا نے کہا کہ جا تو جائے یہاں سے، میرے گھر میں آنا مت، میں نے اسے نکال دیا ابو سفیان سے۔ اب ہندا اپنے گھر بند کر کے بیٹھی ہے، سن رہی ہے کہ آج مکہ فتح ہوا ہے، زناکاریاں ہوں گی، شرابیں پی جائیں گی، جو قوموں کی ترتیب ہوتی ہے، لیکن سناٹا کچھ نہیں، رات میں سناٹا نہیں۔ ہندا نے دروازہ کھولا، ہو سکتا ہے کہ قریب کے محلے میں کوئی بات ہو رہی ہو، وہاں گئی، وہاں بھی کچھ نہیں، سناٹا۔ چلتے چلتے حرم میں آئی، جو حرم میں آئی تو سارا بچہ حرم میں، صحابہ، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی ملتظم میں چمٹا ہوا ہے۔ تو ہندا نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے لیے دعا کر رہے ہوں گے، لگ رہا ہے کہ سنو چہرہ وغیرہ چھپا کر دیکھیں گے کہ ہندا ہے تو دیکھیں گے۔ وہ آئی تو صحابہ کیا دعا کر رہے تھے کہ اللہ اس کو تو ہدایت دے، انہیں معلوم نہیں ہے کہ ہدایت کیا چیز ہے، اس پر ہندا مسلمان ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی، حضرت عمر نے دیکھا کہ ہندا جا رہی ہے، یہ آ رہی ہے، کیسے جا رہی ہے، یہ کیا بہتر ہے؟ تو حضور نے پوچھا ہندا کیوں آئی ہے تو کہا کہ کل مکہ کے باہر جب آپ لوگوں میں خیمے لگے ہوئے تھے تو سب سے زیادہ مضبوط خیمہ میری نگاہ میں آپ کا خیمہ تھا۔ حضور کے کہہ رہے آج مکہ مکرمہ کے اندر آپ کے خیمے لگے ہیں، سب سے زیادہ محبوب خیمہ میری نگاہ میں آپ کا خیمہ ہے، میں مسلمان ہونے آئی ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ یہ اخلاق کی برکت، آج بد اخلاق کی وجہ سے اپنے گھر میں ہم نہیں کر سکتے، گھر میں ہم نہیں کر سکتے، ہمارے آدمی کو نہیں کر سکتے۔ کیونکہ بیٹھی ہوئی عورت تھی، معروف تھی، سب لوگ جانتے تھے، اس کی آواز کو جانتے تھے، حضرت عمر کی پہچانتے تھے سب، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے بیعت کرو بھی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں، کہہ رہے کہو ہم چوری نہیں کریں گی، تو سب عورتوں نے مردوں نے کہا کہ ہم چوری نہیں کریں گے، یہ ہندا بول پڑی، کیا صرف دادی نے چوری کیا کرتی ہے؟
نبی جی شریف جاتی بھی چوری کیا کرتی ہیں؟ آپ نے تو خاص جواب دیا جی زنا نہیں کرائیں گی. نبی جی شریف جاتی بھی زنا کرایا کرتی ہے. تو حضرت عمر نے کان میں کہا کہ حضرت کی ہندا بول رہی ہے. یہ ہندا کی آواز ہے. مجمع تھا نا کہ ہندا کی آواز ہے. اس زمانے میں بیت کے لیے جو ترتیبیں ہوتی تھی ایک ترتیب ہوتی تھی لیکن پیالہ لایا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ رکھ دیتے تھے. کیا لینے ہاتھ رکھ لیا آپ نے. اب جتنے لوگ بیت ہوئے ہیں نا ان کو کہتے ہوئے آپ نے تمہارا ہاتھ ڈال دیا. بہت پیالہ ہے. حضور نے خالی ہاتھ رکھ لیا ہاتھ رکھ لے دے لیے اور گیا. حضور بھر گئے بیٹھ گئے. اب جو لوگ بیت ہوئے ان سے کہتے تھے اپنا ہاتھ بھی اس کے اندر تم رکھ لو پانی دے. یہ کہتے تھے کہ بیت ہوگی. حضور جمعے پڑھوا دیتے تھے. بعد میں ترتیب شروع ہوئی رسی سے. یہ رسی جو پیر ہے وہ رسی پکڑ لے گئے. رسی پکڑ کر وہ رسی جو ہے بڑی لمبی سی رسی اور سب لوگ جو ہے وہ رسی پکڑ لے گئے. رسی پکڑ کر جو ہے وہ اللہ کا نام بتا دیں. یہ ترتیب شروع ہوئی. اب جو ہے دوسری ترتیب شروع ہوئی. اصل ہے اس کا مطلب اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا, دادا گیری کرنا نہیں اور خام پیر نہیں بننا. اللہ معاف کرے آج کل مردوں کو پیر بننے کا شوق بہت ہے اور عورتوں کو آقا بننے کا بہت شوق ہے. تو جو شوق ہوتا ہے اس میں لکھت نہیں ہے. آج کسی کو اللہ پیر بنا دے وہ اللہ بٹھا لیتا ہے. کسی کو اللہ آقا بنا دے اللہ کی طرف سے پھر اللہ اس کو کام دیتا ہے. ایک آدمی آیا ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد. تو حضرت جی نے فرمایا بھی کیوں آئے ہو؟ اگر آیا تو سامنے مجھے بننے لیکن مجھے آپ پیر بنا دیجیے. سر میں نے دیکھا کہ پیروں کے مزے بہت ہیں. ہمارے سامنے کا قصہ ہے کہ حضرت سنے کہ پیروں کے مزے بہت ہیں. ایسا مجھے پیر بنا دیجیے. تو حضرت نے کہا کہ تو پیر بھی نہیں تو مرید بھی نہیں. پیر تو میں نے کہا بہت دیر کے بعد. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پیر کے لیے اخلاق بتائے. سب سے پہلے اخلاق, دل کی صفائی, اخلاق, زبان میٹھی, زبان میٹھی. کوئی زبان سے کسی کو تکلیف حضور نہیں دیتے تھے. کوئی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوتی تھی کوئی چیز چہرے میں پڑھ لیتے تھے. یہ ناراضگی کی دلیل ہوتی ہے. کسی بچے مکہ کے موقع کے اوپر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اشتہار پلائے. کاتب الوحی تھے وہی لکھنے والے, لیکن کچھ چوک ان سے ایسی ہوئی تو مرتد ہو گئے. کافر سے زیادہ خراب ہوتا ہے مرتد. کافر تو مجھے ضرورت ہے لیکن مسلمانوں کو آگے مرتد ہو جائے یہ بہت بڑی گمراہی ہے. وہ مرتد ہو گئے. حضرت عثمان لے کر آ گئے حضور کی خدمت میں. حضرت میں لے کے آیا ہوں تو اس میں نہیں ہو رہی ہے. حضرت عثمان کو لے کر یوں آ گئے تو اردو میں نہیں ہو رہی. پیچھے ام سلمہ کی فتح مکہ جب وقوع ام سلمہ ساتھ تھی تو ام سلمہ نے کہا کہ حضرت رشتہ دار ہے قبول کر لیجیے. آپ نے فرمایا کہ کیوں آئے ہو عثمان؟ نے کہا یہ مسلمان ہونے آئے ہیں. آپ نے فرمایا بہت اچھا کلمہ پڑھ لو. کلمہ پڑھ لیا رضی اللہ تعالیٰ بن گئے. بعد میں بہت اچھا کام کیا انہوں نے. لیکن حضور نے فرمایا علیہ منکم رجل الرشید. مجھے اس آدمی کی اتنی تکلیف تھی کہ مسلمان ہو کر وہی لکھتا ہوا آدمی نہیں لکھنے والا آدمی نہیں لکھنے والا آدمی کتنا بڑا ہوگا. وہ تو محبت میں لکھتا ہے نا. علیہ منکم رجل الرشید. ہم نے اپنا قلب آدمی نہیں تھا لیکن چہرہ یہی کر رہا تھا اسے قتل کر دیتا تو صحابہ نے کہا اشارہ کرتے ہم قتل کرتے. آپ نے فرمایا نبی کے لیے آنکھوں کا اشارہ یہ مناسب نہیں ہے. قصہ پھر سناؤں گا کہ یہ مرتد کیوں ہوئے تھے.
لمحوں نے خطا کی چلیے نہیں گزر پائی آیا جو ہے کاتب صحیح حضرت عمر کے درجے کا لکھنے والا مقرر ہو گیا. آپ مسلمان ہوئے, بعد میں ان کا انتقال بھی بہت اچھا ہوا, غزوے میں شہید ہوئے. یہ قصہ تو یاد دلانا ان کا آئندہ پورا کر لوں گا انشاءاللہ جمعہ میں اگر رہے تو. www.attableek.com, the reviver of